ہوا ہاتھ دیکھا جا سکتا ہے. یہ زخموں سے چور خاتون ہے, کسی طرح چاہ رہی ہے کہ پولیس اور ایف سی کی جانب سے فائرنگ روک دی جائے, لیکن پولیس اور ایف سی نے یہ کوشش نہیں کی. نہ یہ دیکھنے کی کوشش کی گئی کہ ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے, کسی طرف رک کے چھپ کے دیکھا جا سکے. بس بہت قریب سے فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھا گیا. جو علاقہ مکین ہے ان کی جانب سے بھی اس پورے واقعے پر کھل کر احتجاج کیا گیا ہے, وہ بھی سامنے آئے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام صورتحال جو ایف سی کی جانب سے اس دن کی گئی, وہاں پر غیر اخلاقی حرکت کرنے کی کوشش کی گئی تھی, جس کے انکار پر اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. ہم آپ کو یہ یاد دلا دیں کہ 17 مئی بروز منگل کا واقعہ خروٹ آباد کوئٹہ کے قریب کا علاقہ جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا. جیو نیوز پہلے دن سے چند گھنٹے کے اندر سے یہی سوالات اٹھا رہا ہے. ہم یہ واضح کر دیں کہ مقصد یہ نہیں کہ صرف تنقید کی جائے, یقینی طور پر سیکیورٹی اہلکار اور سیکیورٹی ادارے پاکستانیوں اور اس ملک میں موجود ہر شخص کی حفاظت کے لیے. مقصد صرف اتنا ہے کہ واضح طور پر سوالات اٹھائے جائیں جن کی روشنی میں سوچ بچار کر کے نتیجہ نکالا جائے کہ کہیں یہ طاقت کا بے جا استعمال تو نہیں, ماورائے عدالت 5 جانوں کا نقصان تو نہیں ہوا. اسلحے کو دیکھا جا سکتا ہے, اگر اسلحہ ہاتھ میں تو اس کا استعمال کس قدر ذمہ داری سے ضروری ہے. آپ کو بتا دیں کہ عدالتی ٹریبونل قائم کر دیا گیا ہے. گرفتاری ضروری تھی اگر سیکیورٹی اہلکار موجود تھے, ایف سی کے کرنل خود وہاں موجود ہیں. کسی جگہ چھپ کر دیکھا جا سکتا تھا کہ آیا ان لوگوں کے پاس اسلحہ موجود ہے یا نہیں. بم ڈسپوزل اسکواڈ کے یونٹ نے جو اپنی رپورٹ پیش کی, ان کا کہنا ہے کوئی دستی بم موجود نہیں تھا, کوئی اسلحہ ان لوگوں کے پاس نہیں تھا, لیکن پھر بھی سوچا نہیں گیا ایک لمحے کے لیے کہ 5 قیمتی انسانی جانیں اس واقعے میں ضائع ہو گئی. اور اس وقت جو مناظر, جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں اسلحے کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے. کلاشنکوف کے ذریعے سے یہاں پر فائرنگ کی جا رہی ہے, اس کے میگزین تبدیل کیے جا رہے ہیں. 5 لوگ جو کوئی مختلف جگہوں سے اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا. اس خاتون کا ہاتھ جو گرے ہوئے ہیں زمین پر اور ہاتھ اٹھا کے بار بار منتیں کی جا رہی ہیں, نہ ہاتھ میں کوئی اسلحہ ہے, نہ ہاتھ میں کوئی دستی بم ہے. ان 5 لوگوں پر اتنی گولیاں کیوں چلائی گئیں, اس سوال کا جواب اب تک ایف سی یا پولیس کی جانب سے نہیں دیا گیا. جو حقائق ویڈیو میں سامنے آئے پولیس اور ایف سی کے موقف کے بالکل برعکس, بم ڈسپوزل اسکواڈ نے جو رپورٹ دی وہ بھی ان کی جو کہانی بتائی گئی پولیس اور ایف سی کی جانب سے اس کے برعکس, اور اب جو علاقہ مکینوں نے کہا ہے وہ اور بھی بھیانک ہے. اور جو اس ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے باقاعدہ نشانے لے کر فائرنگ مسلسل کی جا رہی ہے. اور یہ ایف سی کے اہلکار ہی صرف فائرنگ نہیں کر رہے تھے, ایف سی کے کمانڈنٹ کرنل فیصل, جنہوں نے اس واقعے کے فوراً بعد ان لوگوں کو دہشت گرد قرار دیا اور یہ کہا کہ ہم نے ان کو جوابی کارروائی کا موقع ہی نہیں دیا اور وہ ان کو ہلاک کر دیا گیا. بلکہ ایف سی کی جو پریس ریلیز تھی اس میں یہ کہا گیا کہ ان لوگوں کے پاس جو چیچن غیر ملکی تھی, ان کے پاس دھماکہ خیز مواد تھا اور وہ خود ہی اس سے ہلاک ہو گئے. لیکن اس میں وہی کرنل فیصل خود ایف سی کے اہلکاروں کے ساتھ کھڑے ہو کر کلاشنکوف سے فائرنگ کر رہے ہیں ان 5 غیر ملکیوں پر. جو نشان, سرخ نشان, تیر کا نشان دکھایا جا رہا ہے وہی کرنل فیصل ہے. ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان غیر ملکیوں جو کہ نہتے تھے, ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا, ان پہ لگاتار فائرنگ کر رہے ہیں. اور اس تمام واقعے کے بعد اب کچھ حد تک حقائق بھی سامنے آ رہے ہیں جو کہ شکوک و شبہات پہ کافی حد تک واضح ہو رہے ہیں. خاص طور پہ جو بم ڈسپوزل اسکواڈ کی رپورٹ وہ بھی بتا رہی ہے کہ کوئی ان کے پاس دھماکہ خیز مواد موجود نہیں تھا. اس کے ساتھ ساتھ پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ان 5 افراد کو 21 گولیاں لگی, جس میں سے 4 گولیاں 2 مردوں کو اور 17 گولیاں ان 3 عورتوں کو ماری گئی. کوئی تحقیق نہیں کی گئی, کچھ سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی, صرف تاک تاک کر نشانے لیے گئے. اور ایک خاتون جو ہے وہ 7 ماہ کی حاملہ بھی تھی, جس کو بے دردی سے فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا. حقائق جو سامنے آ رہے ہیں اسی پر ہم مزید بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے سلمان اشرف سے. سلمان, کوئی ایک بھی ثبوت, کوئی ایک بھی ویڈیو کا منظر ایسا نہیں ہے جو پولیس اور ایف سی کا جو موقف سامنے آیا تھا اس کی تائید کرتا ہو, سب کچھ اس کے برعکس ہے. کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ سلمان, کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ سلمان اشرف جیو نیوز کے نمائندے کوئٹہ سے, ہم ان سے اس بارے میں مزید جاننے کی کوشش کریں گے آج جو مزید حقائق سامنے آیا ہے. سلمان, ہر گزرتے دن کے ساتھ نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں اور ہر موقف جو ہے, ہر ثبوت جو ہے پولیس اور ایف سی کا جو موقف تھا اس کی نفی کر رہا ہے. علاقہ مکینوں نے آج کیا کہا, آج اور کیا حقائق سامنے آئے؟ سلمان اشرف کوئٹہ سے جیو نیوز کے نمائندے پہلے دن سے ہمیں اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں اس پورے واقعے پر. ہماری کوشش تھی کہ آج جو حقائق مزید سامنے آئے, خاص طور پر یہ فوٹیج جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کس طرح سے ان 5 غیر ملکیوں کو نشانہ بنایا گیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ علاقہ مکینوں نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ اس وقت آپ صورتحال جان سکیں سلمان سے, کوئٹہ میں حالات کیا ہیں, تفتیش کس حد تک آگے بڑھ رہی ہے. جنید, گزشتہ رات بھی آپ کو یاد ہو کہ سی سی پی داؤد جنیجو کو او ایس ڈی بنا دیا گیا, ہٹا دیا گیا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ آگے کچھ تحقیق بڑھنا شروع ہوئی, عدالتی ٹریبونل بھی بن گیا اور مزید حقائق کھل کے سامنے آئیں گے. وہ سوالات جو جیو نیوز پہلے دن سے اٹھا رہا تھا کہ آخر یہ
वाकया पेश किस तरह से आ गया, किस तरह से मुमकिन है कि खुदकुश हमलावर अपने साथ पासपोर्ट लेकर जा रहे हों और फिर इस तरह से जब फायरिंग की जा रही है उसमें खातून हाथ खड़ा कर रही है लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है और एफसी और पुलिस दोनों के एहलकार मौजूद हैं, सिर्फ वहां से खड़े होकर करीब से स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है। ये नहीं कोशिश की गई कि किसी साइड पर होकर छुपकर देखा जाए, इन्हें मॉनिटर किया जाए कि आया इनके पास धमाका खेज मवाद मौजूद भी है या नहीं। और इस कदर खुलेआम फायरिंग की जा रही है, कोई छुप कर या निशानेबाजी की इस वक्त इस वीडियो में मंजर नजर नहीं आता कि अगर वो खतरनाक दहशतगर्द थे, उनके पास असला था, तो फिर स्नाइपर शूटिंग क्यों नहीं हो रही, यहाँ पर खुलेआम फायरिंग उन लोगों पर क्यों की जा रही। सलमान अशरफ से मजीद जानते। सलमान, आज और क्या हकाइक सामने आए इस वाक़े से मुतल्लिक? जी, इस हवाले से आप ये जो मंजर देख रहे हैं ये 17 मई का वाकया जैसे ही पेश आया था तो उसके बाद मौके पे मौजूद पुलिस और फ्रंटियर कोर के जो एहलकार हैं वो इन 5 निहत्थे अफराद पर फायरिंग कर रहे थे और ये तमाम मनाजर वही हैं जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मुबैना खुदकुश हमलावर हैं जिसे पुलिस और एफसी ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए हलाक किया। इसके बाद की जो अपडेट है तहकीकात में कोई भी चीज़ सामने नहीं आई। इन जो हलाक शुदगान थे इनसे किसी किस्म का कोई धमाका खेज मवाद, कोई बारूदी जैकेट, कोई खुदकुश जैकेट वगैरह बरामद नहीं हुई। मुख्तलिफ बम डिस्पोजल स्क्वाड और दीगर जो कानून नाफिज करने इदारे के एहलकार हैं उनकी रिपोर्टों में भी इसको जाहिर नहीं हुआ। लेकिन आज एक जो सबसे अहम इंकशाफ किया है वहाँ के इलाका मकीनों ने, उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकार इन्हें वैन में बिठा के ला रहे थे और किली खेजी के मकाम पर उन्होंने खवातीन से गैर अखलाकी हरकत करने की कोशिश की है, जिसके बाद खवातीन गाड़ी से चीखें मारती हुई बाहर निकल आई है और वो एफसी चेक पोस्ट की जाने भाग रही थी। इस दौरान पुलिस एहलकारों ने अपनी इस हरकत को छुपाने के लिए जो खरोटाबाद नाका था वहां पर फ्रंटियर कोर के एहलकार और पुलिस को गलत इत्तला दी कि ये खुदकुश हमलावर हैं, जिसके नतीजे में उन पर फायर किए गए और अपने इस जुर्म को छुपाने के लिए इन 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। इस हवाले से जो इलाका मकीनों का कहना था कि न सिर्फ ये कि इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया बल्कि जो इनकी गाड़ी थी उसमें से भी किसी किस्म का कोई धमाका खेज मवाद नहीं मिला। एनी शाहिदीन के मुताबिक वो मौके पे मौजूद थे। इनकी गाड़ी से लेडीज पर्स, कुछ कपड़े, जूते, इसके अलावा जो दीगर खवातीन की जरूरत की अशिया होती हैं वो हैं और शैम्पू की कुछ बोतलें थी। इस मौके पर उन्होंने जो जियो न्यूज के नुमाइंदों और दीगर मीडिया को वो शैम्पू की बोतल भी दिखाई और कहा कि इसमें किसी किस्म का कोई धमाका खेज मवाद नहीं था। इसे आप दे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अशरफ। जियो न्यूज के नुमाइंदे ये बता रहे हैं कि अब तक बम डिस्पोजल